اسلامک بینکنگ میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سورسز آف پرنسپلز کیا ہیں اور اس میں شریعہ کا کیا رول ہے۔ شریعہ سب سے پہلے جانتے ہیں شریعہ کیا ہے۔ شریعہ جو ہے وہ پرنسپلز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کیے ہیں اور اسی کے ماتحت کوئی چیز چلتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ پرنسپلز تھے، کچھ کمانڈمنٹس تھیں جو دی تھیں، جس کو فالو کرتے ہوئے شریعہ پوری ڈیولپ ہوئی اور اس کے مطابق ہی چیزیں چلنے کو کہا۔ شریعہ کے کچھ سورسز ہیں جس سے ہمیں شریعہ کے بارے میں پتہ لگتا ہے، اور وہ شریعہ جو ہے وہ آگے ریفلیکٹ کرتی ہے ہمارے اسلامک بینکنگ کے آپریشنز کو اور ایکٹیویٹیز کو۔ 5 میجر سورسز ہیں شریعہ کے: قرآن، سنہ، اجماع، قیاس اور اجتہاد۔ قرآن کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ جو پرنسپلز قرآن میں دیے گئے ہیں اس کو ہمیں فالو کرنا ہے۔ کچھ ایسے پرنسپلز ہیں جو سنہ سے ہمیں ملتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتائے اور ہمیں دکھائے، وہ پرنسپلز ہمیں ان کے سنت سے ملتے ہیں، جس کے لیے احادیث کا بھی سہارا لیا جاتا ہے۔ تیسری بات ہے اجماع کی، قیاس کی اور اجتہاد کی۔ اس کے بارے میں ہم یہ پڑھتے ہیں۔ اجماع کنسنسس کہلاتا ہے امہ کے اسکالرز کا۔ امہ کیا؟ جو مسلم امت ہے اس میں مختلف مکتبہ فکر کے کچھ اسکالرز ہیں جن کو قرآن و سنت کی بہت زیادہ ان ڈیٹیل انفارمیشن ہوتی ہے اور وہ مختلف پرنسپلز اور کمانڈمنٹس کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ تو اجماع مسلم امہ کے جو اسکالرز ہیں وہ کسی ایک بات پر یا کسی ایک مسئلے پر یکجا ہو جائے، ان کا ایک فیصلہ ایک ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حدیث میں یہ فرمایا کہ مائی امہ شیل نیور بی کمبائنڈ آن این ایرر، یعنی کہ میری امت کے لوگ کبھی کسی غلطی پر ایک ساتھ یکجا نہیں ہوں گے۔ تو اس سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ مسلم امت کے اندر جو اسکالرز ہیں وہ اگر کسی ایک بات پر قابل فہم طریقے کے ساتھ اور قرآن و سنت کی روشنی میں اگر کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو وہ شریعت کے پرنسپلز میں ایڈ کی جا سکتی ہے۔ قیاس کیا ہے؟ قیاس جو سنت اور قرآن میں کچھ قوانین دیے گئے ہوں اور ان کو اگر آج ہم ماڈرن ورلڈ میں استعمال کریں، اور قیاس کہلاتی یہ ہے کہ کسی ایک چیز کے سے منع فرمایا ہو اور آج ہمارے پاس موجودہ حال میں اگر اس سے ریلیٹڈ یا ملتی جلتی سچویشن آئے تو ہم قیاس کیا جا سکتا ہے۔ قیاس میں اس کو انگریزی میں انالوجی بھی کہتے ہیں، یعنی کہ ایک سچویشن میں اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی فیصلہ کیا ہو، اگر آج کے حالات کے مطابق وہ مسئلہ اس طرح تو نہیں مگر اس سے ملتا جلتا یا اس کی تھوڑی سی مختلف شکل اگر موجود ہے تو ہم اس پرنسپل کو آج کے مسئلے پہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اجتہاد جو ہے وہ ایک قابل فہم اور اسکالر کا کیا ہوا فیصلہ ہے جو کہ وہ کرتا ہے جس کی ڈائریکٹ انسٹرکشن ہمیں شریعہ سے نہ ملتی ہو یا قرآن و سنت سے نہ ملتی ہو۔ تو اجتہاد کسی ایک انڈیویجول کا، کسی ایک فرد کا کوئی ڈیسیژن ہے کسی معاملے میں جس کی ہمیں قرآن یا سنت کے اندر کوئی وضاحت کے ساتھ کوئی حل نہ ملتا ہو، مگر یہاں پر کچھ پرنسپلز ہیں اجتہاد کرنے کے، وہ ہونا ضروری ہیں، وہ آگے پڑھتے ہیں۔ مسکنسیپشن سب سے پہلے اجتہاد میں یہ کی جاتی ہے کہ اجتہاد کین بی ایکسرسائزڈ ایون اگینسٹ دی ایکسپلیسٹ پروویژنز آف دا ہولی قرآن اینڈ سنہ، یعنی کہ اجتہاد میں جو پرنسپلز ہم لوگ بناتے ہیں یا کوئی عمل کرتے ہیں وہ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ وہ قرآن اور سنت کے منافی نہ ہو، ان کے پرنسپلز کی کوئی وائلیشن نہ کرے۔ ہماری مسکنسیپشن یہ ہے کہ کوئی بھی عمل ہو جس کے بارے میں ہمیں معلوم نہ ہو قرآن یا سنت کے حوالے سے تو ہم اپنا فیصلہ لے لیں، جبکہ یہ بات غلط ہے۔ اس کے اپوزٹ اجتہاد may be exercised only where no explicit provision is found in قرآن اور سنہ، یعنی کہ کوئی ڈائریکٹ ہمیں یا کلیئر کٹ انسٹرکشنز اگر نہ ملے تو ہی ہم کو کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں خود سے۔ اجتہاد is to follow one's own opinion based on purely rational assessment۔ قرآن یا سنہ میں بہت سے پرنسپلز ایسے ہیں جس کی ریشنل اسسمنٹ نہیں ہوتی، ہمیں ان پرنسپلز کو فالو کرنا ہے۔
کوئی بھی فرد یا انڈیویجول اٹھ کے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا جو کہ قرآن یا سنت کے کسی ایکسپلیسٹلی یا امپلائڈلی منافی ہوں. تو یہ مسکنسیپشن بھی غلط ہے کہ ریشنل ہونا چاہیے، اس میں کوئی ریشنلٹی والی چیز نہیں ہے. آن دی ادر سائڈ ٹرو میننگ اس کے یہ ہیں، اجتہاد از ٹو ڈسکور دا ڈیوائن رول ان دا لائٹ آف دا پرنسپلس لیڈ ڈاؤن بائی قرآن اینڈ سنہ. جو کوئی آپ فیصلہ کرنے لگے ہیں اجتہاد کی بیس پر، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن یا سنت کے کچھ پرنسپلس کو مد نظر رکھ کے ہی کیا جائے. اگر آپ کو ڈائریکٹ یا ایکسپلیسٹلی اگر اس کا سلوشن نہیں مل رہا تو دیکھا جائے کہ اگر آپ کوئی فیصلہ کر رہے ہیں کہیں وہ کسی بھی طور پہ قرآن یا سنت کے پرنسپلس کی مخالفت تو نہیں کر رہا. تو یہ بہت ضروری ہے دیکھنا، بجائے اس کے کہ ہم ریشنل ہوں، ہمیں قرآن اور سنت کے پرنسپلس کو اپنے سامنے رکھنا ہے. اجتہاد از مینٹ اونلی پرووائڈ کنسیشنس اینڈ ایز. اجتہاد لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک آسانی ہے کہ اگر آپ کو کوئی نہیں پتہ چیز کا تو آپ کوئی ڈیسیجن لے لیں تو اس کو اجتہاد کہہ کے ہم آگے نکل جائیں. ایسی بات بالکل نہیں ہے، یہ بہت مسکنسیپشن ہے. اجتہاد از این امپارشل وے ٹو ڈسکور ڈیوائن لا irrespective of it leads to a concession or to a strict ruling. sometimes ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں آسانی والے رستے کو چھوڑ کر اسٹرکٹ یا سخت طریقے کو اپنانا پڑتا ہے تاکہ ہم کوئی ایسا عمل نہ کر لیں جو کہ کسی ایسی لمٹ کو بھی کراس نہ کرے یا اس کے قریب بھی نہ پہنچے جس پہ ہمیں کلیئر کٹ انسٹرکشنز ہیں کہ قرآن اور سنت کے وہ منافی ہیں. تو ہمیں اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے بعض اوقات اجتہاد کے اندر ایسے ڈیسیجن لینے پڑتے ہیں جو کہ اسٹرکٹلی ہوں تاکہ ہم اسی ایسی مجتبہ چیزوں کی طرف بھی نہ جائیں یا ایسی حدود کے پاس بھی نہ جائیں جس کے حوالے سے ہمیں قرآن اور سنت کی کلیئر کٹ گائیڈ لائنس دی گئی ہوں. ریکوائرمنٹ آف اجتہاد، سب سے پہلے ایکسٹینسو نالج آف جو انڈیویژول اجتہاد کی طرف جا رہا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس کافی زیادہ انفارمیشن یا اس کے بعد ایکسٹینسو نالج ہو اس کا عربک لینگویج کا اور لٹریچر کا. عربک اس لیے کیونکہ بہت سے الفاظ ہیں ان کے مطلب بہت مختلف ہو جاتے ہیں سچویشن کے مطابق. تو عربک لینگویج از ویری کمپلیکیٹڈ اور بہت کمپریہنسو ہے، اس کے میننگز بہت سارے ہوتے ہیں. اس لیے ہمیں اگر قرآن اور حدیث کو یا سنا کو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پاس جو اجتہاد کرنے والا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس عربک لینگویج کا اور لٹریچر کا بہت زیادہ علم ہو تاکہ وہ کسی بھی پرنسپلس کو یا کمانڈمنٹ کو غلط انٹرپریٹ نہ کرے. ہولی قرآن کے بارے میں نالج ہونا بہت ضروری ہے. بیک گراؤنڈ آف دا ورسز آف دا ہولی قرآن کالڈ اسباب النزول. قرآن کی کون سی آیت کس موقع پر، کس وجہ پر، کس مسئلے کے اوپر نازل ہوئی ہے، اس کی معلومات کا بھی ہونا بہت ضروری ہے. اس لیے ہمارے لیے بہت ضروری ہے، ہمارے لیے نہیں، جس نے اجتہاد کرنا ہے جو انڈیویجول ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ نہ صرف قرآن کا علم بلکہ اس کو اسباب النزول کا بھی پتہ لگے کہ کا بھی علم ہو کہ وہ آیتیں ہیں وہ کس موقع پر کس سچویشن پہ اتاری گئی ہیں. کرٹیکل اسٹڈیز آف دی ٹریڈیشنز ریلیونٹ ٹو دا ایگزیجیسس آف دا قرآن. کوئی ایسا شخص جو کرٹیکل اسٹڈیز کا ماہر نہیں ہے قرآن کی آیتوں کا تو وہ اجتہاد کی طرف نہ جائے تو بہتر ہے. سننا بہت ضروری ہے. جتنا بھی احادیث کا مٹیریل ہے وہ ہمارے پرنسپلس کو اور الیبوریٹ کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں بتائے ہیں. تو یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں کہ کسی انڈیویجول میں ہو جو کہ اجتہاد کی طرف جا رہا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہر عام شخص اجتہاد نہیں کر سکتا. کرٹیکل اسٹڈیز آف احادیث اینڈ دیئر آتھینٹسٹی. بہت سی احادیث ضعیف ہوتی ہیں، بہت سی صحیح ہیں. ان کے بارے میں، ان کے ٹائمنگ کے بارے میں یہ ساری علم ضروری ہے کہ وہ انڈیویجول کے لیے ہو جو کہ اجتہاد کی طرف جا رہا ہے. اسلامک جورسپروڈنس مطلب اسلامک فلسفی. اسلامک فلسفی کیا ہے، اس کے مختلف جو قوانین ہیں، جو پرنسپلز ہیں، ان کی بیسک روح کیا ہے، اس کے بارے میں بھی علم اجتہاد کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ سارے پرنسپلز کی حکمت اور اس کی اپلیکیشنز کو مکمل طور پر جانتا ہو. اس لیے ہر عام بندہ اجتہاد نہیں کر سکتا. یہ لیکچر تھا ہمارا شریعہ اور اس کے سورسز.
تو ہم لوگوں نے آج شریعہ پڑھی ہے، کون کون سے اس کے سورسز ہیں، اور اجتہاد اس لیے ضروری تھا کہ اجتہاد میں بہت سے لوگ غلطی کر جاتے ہیں کہ ہر ایک عام بندہ اجتہاد نہیں کر سکتا. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کا مکمل فلسفی کا، اسلام کا، قرآن کا، سنہ کا اور اسباب نزول کا سارا علم ہونا چاہیے، تب ہی وہ جا کر کسی معاملے میں، کسی مسئلے میں اجتہاد کر سکتا ہے. لیکن اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ کوئی کلیئرلی انسٹرکشنز یا ریسٹرکشنز ہمیں قرآن یا سنہ میں ایکسپلیسٹلی نہ ملی ہوں. شکریہ.